الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس وقت مسلم امہ جس صورتحال سے گزر رہی ہے اور جس بے حسی کا عالم ہے ہم پر، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی پیشگوئیاں اور قرآن کے اندر بتائے گئے حالات کا تذکرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید ہماری بے حسی نہیں ٹوٹے گی۔ 7 اکتوبر سے غزہ کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، جب سے یہ یہودی ریاست بنی ہے، اس وقت سے لے کر کبھی بھی آج تک اتنی طویل بربریت اور ظلم کبھی نہیں ہوا۔ یعنی 20 لاکھ کی آبادی میں اکثریت ایسی ہے کہ جو گھروں کے سے بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب سے 38 کے قریب وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 40% کے قریب بچے ہیں، عورتیں۔ لوگ بھاگ کے جنوب کی طرف چلے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ واپس اس جگہ آ رہے ہیں شمال کی طرف جو اسرائیل کا پڑوس ہے، کیوں کہتے ہیں کہ ملبے کے اندر ہمارے پیاروں کی لاشیں دفن ہیں۔ دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ اسرائیل نے اب اس ملبے کو وہاں سے بلڈوزر سے آگے لے جانا شروع کیا ہے، اور وہ وہاں جا کے ایک بندرگاہ بنانا چاہتا ہے، جس بندرگاہ کے اندر وہ میڈیٹرینین بحر کلزم جو ہے وہاں سے تجارت کیا کرے گا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ سب سے پہلے غیرت کا مظاہرہ صرف اور صرف ایک ملک نے کیا، جس کا نام یمن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دعا فرمائیے یمن کے لیے، آپ نے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا شام کے لیے، آپ نے فرمائی شام کے لیے دعا فرمائی۔ فرمایا نجد کے لیے آپ خاموش رہے۔ پھر کہا فتنوں کے دوران میں کہاں جاؤں؟ کہا علیکم بالشام، شام کی طرف چلے جانا۔ پھر فرمایا الایمان من الجمان، تمہیں ایمان یمن میں ملے گا، والحکمت الجمانیہ، اور حکمت بھی یمن کی۔ آج میں بنیادی طور پر اس مختصر سے وقت میں 3-4 چیزیں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے نکلے کیسے اور ان کی کیا وجوہات تھیں، واپس کیسے آئیں گے اور آ گئے اب تو، اور ہم کس قسم کا رویہ رکھیں گے،
ہمیں کس قسم کی سزا ملنے والی ہے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی پیشگوئیاں کی ہیں اور ہمیں اللہ نے بتایا کیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آغاز کے اندر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر کہ تم 2 دفعہ بہت شدید قسم کی نافرمانیاں کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اب یہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو کوئی خاص طور پہ لکھا نہیں کہ اس نے لکھ دیا تھا کہ تم نہ کرا، ان کی عادات و خصائل کے حساب سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک، جیسے بات ایک طالب علم کے بارے میں استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا اور یہ فرسٹ ڈویژن لے گا، تو یہ فیل ہونے والی جو امت تھی بنی اسرائیل، اس کے بارے میں اللہ نے کہا 2 دفعہ تم۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جا وعدہ اولہما بسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار، ہم نے تمہارے اس میں بندے داخل کر دیے اپنے بندے اور انہوں نے تمہیں دیار سے نکال کے باہر کیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل جو تھی یہ وہاں آباد تھی، تو یہ فرات اور دجلہ کے درمیان ایک بہت بڑی سلطنت تھی جنہیں نمرودوں کی سلطنت کہا جاتا ہے۔ وہ بابل اور نینوا کی حکومت تھی اور نماردہ کا بڑی عجیب و غریب تہذیب تھی، لمبے لمبے کئی میل انہوں نے لٹکتے ہوئے باغ بنائے ہوئے تھے اور زبردست وہ گھسے، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا، تباہ و برباد کر کے ان کو جو کوئی 80-90 ہزار بندے ان کے مار دیے، کچھ لوگوں کو جو کہ لوہار تھا، ترخان تھا، سنار تھا، جو کام کرنے والے تھے ان کو ساتھ بابل اور نینوا میں لے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے دوبارہ، انہوں نے کرتے کیا تھے، دوبارہ کیوں ہوا؟ دوبارہ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر بحیثیت وہاں بیٹھ گئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد یہ کرتے یہ تھے کہ انہوں نے ایک ان کے اندر عادت پڑ گئی تھی، وہ اس کے بارے میں ذرا سا آتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایسی عادتیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی اسی طرح کے عذاب کی بشارت دی گئی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور پیروں کو خدا بنا لیا تھا۔ وہ جی پیر صاحب نے کیا، ختم، دیٹس آل۔ بنیادی عادت وہ مسیح ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الہم واحد لا الہ الا هو سبحان عما یشرکون، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے کو بھی بیٹے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں کی یہ عادت آ گئی تھی، ایک تو یہ تھی کہ ان کے اندر یہ، دوسرا کام فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے تھے، عالم صاحب نے کتاب لکھی ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور اس کو کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، چھوٹے چھوٹی پیسوں کے اوپر اللہ کے دین کو بیچ دیتے تھے۔ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، میرا نام اس چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے مت بیچو، فتوی بازیاں مت کرو۔ یہ دونوں چیزیں تھیں، تو اللہ کہتا پھر دوبارہ تم کرتے کیا تھے، لیقتلون انبیاء بغیر حق، قتل کر دیتے تھے انبیاء کو بغیر حق۔ تو اس دوران ایک پیغمبر اللہ کے اندر نے ان کے اندر مبعوث ہوا جن کا نام یسعا تھا۔ یسعا جو پیغمبر تھے انہوں نے آ کے کہا کہ تم یہاں سے نکلو گے، اللہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور تمہیں واپس یروشلم میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ تمہاری ایک وہاں پر ایک ایسی عالمی حکومت قائم کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ کے، تمہارے اندر ایک مسیحا آئے گا۔ اللہ نے ایک مسیحا کو بھیجا سیدنا عیسیٰ کے نام۔ سیدنا عیسیٰ کو وہ بشارتیں اللہ نے دیں، وہ بشارتیں دیں جو کسی نبی کو نہیں دیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام، وہ علامتیں، وہ بینات، وہ آیات ان کے ساتھ۔ حضرت سیدنا مریم جیسی پاک باز عورت کے گھر میں آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کہا یہ تو نعوذ باللہ ولد الحرام، حکم دیا بیٹے کو، اجازت دی کہ پالنے میں بتاؤ کہ میں نبی ہوں۔ مادر ذات نابینا کی آنکھ پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔
کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کس نے محاذ بنایا؟ احبارہم و رہبانہم، پیر اور مولوی نے کہا یہ کدھر سے آ گئے؟ انہوں نے انہیں ایک سازش سے انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، اور اللہ کہتا ہے کرتے کرتے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کا مال جو تھا یہ ہڑپ کرتے تھے مختلف طریقے سے، اور کیا کرتے تھے؟ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ والذین ینقضون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کے ساتھ کرتے یہ تھے کہ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے۔ میں جو کھڑے ہو کے میری جو دولت ہو اور میں آپ سے کہوں اللہ کے راہ پہ خرچ کرو، خود خزانہ رکھوں، یہ حالت تھی۔ اور اللہ نے کہا فبشرھم بعذاب، ہم عذاب علیم۔ پھر اللہ کہتا ہے دوسری دفعہ ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے۔ جب انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا تو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس ٹرنیل آیا اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نکالا، ان کو وہاں سے ختم کیا۔ آپ سوچیں اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے پوری تمہیں امت میں تقسیم کر دیا، جاؤ تم نائجیریا میں بیٹھو، جاؤ تم روڈیشیا میں جا کے بیٹھو، جاؤ تم اٹلی میں جا، جدھر جدھر سینگ سماتے ہو تم چلے جاؤ۔ اب یہاں تک قرآن کیا بتاتا ہے؟ ماضی، سارے کہیں گے سب نے پتہ ہے یہ کون سی نئی بات ہے، لیکن اللہ آگے ایک دعویٰ کرتے ہیں، اللہ آگے ایک پیش گوئی کرتے ہیں کہ جب آخر میں تم آؤ گے نا وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، میں تمہیں اکٹھا کر لوں، آ جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اصل بات یہ ہے کہ پھر ہوگا کیا کہ جب تم پر پھر دوبارہ ہم آزمائش لائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، اور اگر تم نے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے کیا تم ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے تمہارا پہلے سلوک کیا تھا۔ لیکن اس سلوک سے پہلے کیا ہونا ہے آج میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سلوک تو ہوگا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نصرت تو دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد تو کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذلت کی وجوہات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ وہ یہودی اور نصارہ کرتے ہیں تم وہی کرو گے۔ بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت بھی پہلی امتوں کی چال نہ چلے، بالشت کے برابر بالشت اور ہاتھ کے برابر ہاتھ کی پیروی کرے گی۔ عرض کیا اللہ کے رسول پہلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ عیسائی اور یہودی۔ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ دوسری حدیث اور وضاحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے طریقوں کی ایسے پیروی کرو گے جیسے بالش، یہ بخاری کی حدیث، بالش برابر بالشت اور ہاتھ کے برابر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوگے کہ تم بھی ان کا اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سے یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ یہ ہے بنیادی صورتحال۔ جس وقت حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اپنی نظر میں پھانسی یعنی صلیب پہ چڑھا دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جب صلیب پہ چڑھائیں گے تو یہ وہ عیسیٰ نہیں ہوگا جس کی بشارت دے، یہ تو اس نے تو قائم ہی نہیں کیا۔ دوسرا رسولوں کی اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ذلت نہیں کرتا۔ 500 سال تک عیسائی اور یہودی یہ عقیدہ رکھتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گا۔ عیسائی کہتے تھے وہ 3 دن کے بعد ان کی صلیب سے اترے اور انہوں نے آ کے لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہارا، ایک بہت زبردست ان کا ہے کہ گریٹر سن والا کون سا ہے کہ میں نے تمہارا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا، جو مرضی کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک کیتھولک عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ عیسائی ایسے ہیں جن میں سے ایونجلسٹ ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودی جب ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکے ہوں گے تو اس کو گرانے کے لیے آئیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ ایونجلسٹ ہے، اسی لیے وہ یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے امریکی ایونجلسٹ کہ جلدی جلدی بناؤ تاکہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور قرآن کی حقیقت واضح بتاتا ہوں۔ 2000 سال تک یہودی جو ہیں
یہ عیسائیوں کے ہاتھوں مارے جاتے رہے ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹائٹس جرنیل نے ان کو نکالا کہ نکلو، کیونکہ کانسٹنٹین آ گیا ہوا تھا، اور کانسٹنٹین جو تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور انہوں نے کہا یہ وہ بدماش ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو صلیب پہ چڑھایا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نکالا ان کو۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا کے جس خطے میں رہے ہیں اس جگہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی انسانوں والی زندگی گزار سکے۔ 250 سال تک ان کو انسانوں والے نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کک رکھو، ڈاگ رکھو، گولڈ سمتھ رکھو، بلیک سمتھ رکھو، انسانوں والے نام نہیں رکھو گے۔ وینس شہر کے اندر گندی ترین گلیوں کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا، اور 1 گھنٹے کے لیے مخصوص لباس پہن کے یہ آتے تھے، اور اس کے اوپر یوں لکھا ہوتا تھا میں یہودی ہوں، تاکہ لوگ ان کو پہچان سکیں۔ جن جگہوں پہ رہتے تھے گھیٹو، وہاں نہ پانی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سول امینٹی کسی بھی قسم کی، نہ اسکول، نہ کالج، نہ کوئی چیز۔ جس وقت اسپین پر مسلمانوں کو شکست دی ہے ایزابیلا فرڈیننڈ نے، تو مسلمانوں پہ اس نے ظلم نہیں کیا، مسلمانوں کا جاؤ بھاگ جاؤ، ہم چلے گئے۔ وہ جو کتابیں آتی ہیں نا، اس نے دیکھا ہو اشبیلیا کی طرف، اور اس نے کہا، تو ماں نے کہا جس کو تم بچا نہیں سکے خون دے کے، اس کو تم آنکھوں سے روک کے اس کو مت دیکھو اس کو۔ لیکن ان کو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بدماش ہیں، ان کو کہا ہم تمہیں کہتے ہیں آپشن دیتے ہیں، یا تو تم عیسائی ہو جاؤ اور یا پھر تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان میں سے کوئی 1 لاکھ بھاگ کے چلے گئے خلافت عثمانیہ میں، یہ بوسنیا ارزگوینا اور یہ یوگوسلاویا، یہ خلافت عثمانیہ میں تھی، یہاں ان کو پناہ مل گئی، اور یہ انہوں نے دونمیا کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کر لیا، اندر سے یہودی تھے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو تھا یہ دونمیا فیملی کا، اس لیے اس نے خلافت تباہ کی تھی، باہر سے مسلمان تھے، اندر سینگاگ کا رکھا ہوتا تھا، وہ پوجا کرتے تھے۔ اس نے کہا جب 75,000 عیسائی ہو گئے تھے وہاں، صبح ہمارے سامنے سور کے گوشت کے ساتھ ناشتہ کرو گے، کیونکہ سور تو عیسائیوں کا بھی آرام تھا، یہ تو اب انہوں نے حلال کیا نا آ کے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تم ہفتے کے دن، یہودیوں کے حرام ہے خاص طور پہ، تو ہفتے کے دن عیسائیوں کا حرام انہوں نے حلال کر لیا ہوا، ہفتے کے دن تم کاروبار کرو۔ لیکن قرآن نے ہمیں ایک ہدایت کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 2000 سال بعد کی پیشگوئی کی۔ آپ اندازہ کریں، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ دیکھو اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ یہودی جو کہ قتل ہو رہے ہیں، جو کہ مار کھا رہے ہیں، وہ جو شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ ہے جس میں شائلاک کا کریکٹر ہوتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہیں، قرضے دیتے ہیں سود کے اوپر، اور لوگوں کے انسانیت میں نام کی کوئی چیز نہیں، ہر جگہ تمام تر لطیفے ان کے بنے ہوئے تھے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کو دوست بنایا، اللہ کہتا ہے میں اس کو انہی میں سے گنوں گا۔ کتنی بڑی وارننگ ہے، جس نے ان کو دوست بنایا اللہ کہتا ہے میں اس کو انہی میں سے گنوں گا۔ کتنے کتنے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے؟ بحرین، یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، مراکش، اردن، مصر، سب نے کیا ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فیصلہ، اللہ تو فیصلہ، میرا فیصلہ قرآن ہے، اور کمال خدا۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو بات سنو، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہو کہ تمہیں کبھی دوستی میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے اصولوں کی پیروی نہیں کرو گے۔ یہود اور نصارہ اس وقت دنیا میں کیا، ہم تو پیروی تو کر رہے ہیں نا بھائی، سیکولر ایجوکیشن ہے، جو بھی ہم تو کر رہے ہیں، اور اللہ نے خاص طور پہ کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی کوشش بھی نہ کرنا کہ یہ تم اس کے ساتھ، لیکن یہاں تھوڑی سی تفریق اللہ نے فرما دی۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ہی دوستی، نہیں، تھوڑی سی الگ۔ یہاں اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس آیت میں آپ کا انڈیا کے ساتھ بھی تعلق بنے گا، کیونکہ 2 ہی جگہ میدان جنگ سجنا ہے، ایک سج گئے،
یروشلم کا اور ایک سجنا ہے انڈیا کا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. دیکھو تمہاری مخالفت میں انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شدت والے مخالف کون ہوں گے؟ نمبر 1 یہودی. اللہ نے عیسائیوں کا نام نہیں لیا، عیسائی یہاں سے کاٹ دیں. والذین اشرکوا، اور جو کھلا شرک کرتے ہیں. پوری دنیا میں چلے جائیں کہاں کھلا شرک ہوتا ہے؟ صرف انڈیا میں ہوتا ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اللہ کا اس کو بیٹا مانتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر روح آ گئی تھی. یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم حضرت عزیر کو اس لیے کہتے ہیں کہ روح آ گئی تھی. دوسرے بھی سارے کے سارے کو بہانہ وہانہ بناتے ہیں. بزرگ اللہ نے اجازت دیتی ہے، فلانے کو اجازت دی ہوئی ہے، یہی ان کے یہاں بھی یہی ہے. پنڈت جو ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن انڈیا کے اندر وہ باقاعدہ اس کو انہیرنٹلی دیوتا کہتے ہیں. 3 دیوتا ہیں اس کے، اس انڈین مذہب کے. نمبر 1 برہما، نمبر 2 وشنو، اور نمبر 3 جو ہے اس کا شیو. برہما جو ہے وہ کہتے ہیں کریٹر ہے. کریٹر کس کی صفت ہے؟ تخلیق کے لیے کسی سے اللہ کی صفت ہے. اس کے بعد وشنو سسٹینر ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بارشیں لاتا ہے، یہ کرتا ہے، سب کچھ اس کا اختیار ہے مکمل طور پہ. اور شیو ڈسٹرکٹر، تباہ کرے گا، بھولے ناتھ اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو انہوں نے آگے پھر بڑی لمبی لمبی کہانی، کبھی آپ وقت ملے تو بات کروں گا کہ جو ہندو ریلیجن کے اندر جس قسم کی وہ دنیا آباد ہے رنگین، وہ ایسی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں اس دو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. لیکن اگر تم دوستی میں کوئی ان کو قریب تم پاؤ گے تو نصارہ عیسائیوں کو. اللہ نے فرق کر دے کون سے عیسائی. اب آپ کہتے ہیں امریکہ، روس، چین، فلانا. نہ چین میں تو عیسائی ہے ہی نہیں. فرانس، برطانیہ، نہ. اللہ کہتا ہے کون؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا انہم لا یستکبرون. یہ وہ عیسائی ہوں گے کہ جو عیسائی کہلوانا پسند کریں گے. کسی سے پوچھو تم کیا ہو؟ عیسائیوں کہتا نہیں میں برٹش. تم کون ہو؟ فرینچ، جرمن، امریکن. اور ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو عبادت گزار، عالم اور تارک الدنیا فقیر، اللہ یستکبرون، غرور نہیں کریں گے. سپر پاور نہیں ہوگی، میں ٹھیک کر دوں گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر، جس کے اوپر میں پہلے بھی ایک تقریر دیا، دنیا پوری کے اندر بیسیکلی جو حکمرانی ہے وہ بیسیکلی سیکولر لبرلز کی ہے. وہ عیسائی نہیں ہے. تھوڑے بہت اگر عیسائی ہیں تو وہ روس کے اندر پائے جاتے ہیں اور یوگوسلاویا میں. وہ ہیں آرتھوڈاکس چرچ والے. وہ شراب نہیں پیتے، وہ سور نہیں کھاتے، وہ 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے. یہ آخری لا تھی جو وہاں چلے گئے ہیں. ان عیسائیوں کی طرف کہیں اشارہ ہے، روس کی طرف. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں اتنی زیادہ پیشگوئیاں کرتی ہوئی ہیں. ہمارے بارے میں جو آپ نے پیشگوئی کی ہے وہ تو اتنی واضح ہے. خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. یہ سندھ کا علاقہ نا جہاں ہم رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو برباد کرے گا انڈیا اور انڈیا کو برباد کرے گا چین. کبھی نبی پاک کے زمانے میں سوچا تھا کسی نے ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی؟ ہم تو ایک تھے، ساتھ رہتے تھے. کسی نے سوچا تھا چین کی انڈیا سے لڑائی ہوگی؟ کبھی سوچا. چین کو تو اتنی بڑی دیواریں چین بنائی ہوئی تاکہ ہم سے کوئی لڑنے نہ آئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو یہ کام کرو، ایک تو ان سے دوستی نہیں کرنا. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کے ساتھ جو آخر کی صورت جو ذمہ داری لگائی ہے، اور سورہ نساء کی 75ویں آیت ہے. میں کم از کم 8 مہینے سے جب سے غزہ کی صورتحال ہوئی ہے یہ بار بار پڑھتا جا رہا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق ہم سے سوال ضرور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس زبردست قسم کی یہ آیت ہے کہ جس کے اندر ہماری ذمہ داری لگاتے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لڑتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، ان ناتواں، مستضعفین کہتے ہیں کمزور، مسکین،
نہ بدلہ لے سکتے ہیں. جیسے بتا ایک دن کی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی جاتی ہم سے, میں قسم سے کہتا ہوں, ایک دن کی. بچے اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی لاشوں کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں, سوچ نہیں سکتے. اور کیا ہمت ہے. اور یہ 57 اسلامی ملک اور 16-17 کلومیٹر کا بارڈر اس کا مصر کا, کتنے لوگوں نے کہا مصر جو ہے اور راستہ کھولے. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں, ہمارے یہاں سے لوگ بھی جو مسلمان جہاں سے گئے ہیں, وہ روٹیاں لے کے جاتے ہیں, انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی, ہاتھ وہ آگے کرتے ہیں, وہاں سے روٹیاں لے کے پھر آج تقسیم کرتے ہیں, اپنے زخمی کو چھوڑ جاتے ہیں, اس کو جا کے علاج کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مستضعفین کون سے؟ الرجال والنساء, مرد, عورتیں اور بچے, ننھے بچے. ولدان الذین یقولون, جو پکار رہے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا من هذه القرية الظالم, ہمیں اس ظالموں کے بستی سے نکال کے لے جا. پکار کر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہوگا کہ تم دور نکلے. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور اپنی طرف سے کوئی دوست تو بھیج ہماری طرف, کوئی دوست اپنی طرف سے بھیج. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, مددگار بھیج. جو اللہ کہتا ہے تمہارا میں سے ان کی مدد کرنے نکلے گا میرا دوست ہے, میرا مددگار ہے. کیوں نہیں نکلتے ہو؟ بستی کا تصور نہیں کہ مسلمانوں کی بستی ہو, ظالم کی بستی ہونی چاہیے. بے شک اس میں عیسائی رہتے ہو, بے شک اس میں یہودی رہتے ہو, بے شک اس میں ہندو رہتے ہو. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ما لکم لا تقاتلون, کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں واضح بتایا کہ تم ان لوگوں سے کس طرح تعلق ختم کرو گے. پھر اب میں آتا ہوں جو ہونے والا ہے کیا ہے. ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات کے بارے میں. آپ سوچیں کہ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا ہے تو عیسائی حکمران تھا, تو عیسائی حکمران نے حضرت عمر کو ایک دستاویز پر دستخط کر کے دیے, دونوں نے معاہدہ ہوا. اس میں ایک شک یہ تھی کہ یہ شہر ہم اس شرط پر آپ کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا تو اتنی لڑائی ہے نہیں جتنی عیسائیوں کی لڑائی. ان کو تو پیغمبر بیچاروں کا انہوں نے صلیب پہ چڑھایا تھا. یہودی آباد, یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا. آپ سوچیں, ایک تو پہلی بات قرآن کہتا ہے جینا بکم لفیفا, میں واپس لے آؤں گا, واپس آئے. کوئی سوچ سکتا تھا 14 سال پہلے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, معاذ بن جبل سے یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو امران البیت المقدس, امران کہتے ہیں عمارت کو کھڑا کرنا, یہ بیت المقدس دوبارہ کھڑا ہوگی, دوبارہ بنے گا ہیکل. وہ ان کو ہیکل کہتے ہیں, قرآن نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے. یہ ہم نے ڈویژن بنائی ہے حضرت عمر کی مسجد, نہ وہ جو ان کا ہیکل ہے میرے نزدیک, اللہ کے نزدیک, ہر مسلمان کے نزدیک مسجد ہے. کسی نبی نے کوئی ہیکل نہیں بنایا, ہر نبی نے مسجد بنائی ہے. امران البیت المقدس, بیت المقدس کی دیواریں اٹھائی جائیں گی, عمارت کھڑی کی جائے گی. خراب الیثرب, جس دن یہ ہوگا مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مدینہ کی مسجد نبی میں تمہیں جنگلی جانور گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. خراب الیثرب خروج الملحمہ, جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو پھر بڑی جنگ کا آغاز ہوگا. وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے ہم سے لے لیا جائے گا, ترکی مرکی, اور پھر دوبارہ ہم فتح کریں گے. اس کو میں تھوڑی سی اس پہ ٹائم لائن بتاتا ہوں کیا ہے, اگلی دیکھو. فتح القسطنطنیہ, خروج الدجال, پر دجال باہر آئے گا. اس ساری سینیریو کے اندر
ہونا کیا والا ہے، کیونکہ ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، آخری وصیت، لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، خبردار اس جزیرۃ العرب کے اندر کسی دوسرے کو دین کو جمع نہ ہونے دینا۔ ویٹیکن میں کون رہتا ہے؟ پوپ کا ویٹیکن میں رہتا ہے؟ کس نے بنایا مندر وہاں پر؟ انڈیا کے پاس سب سے بڑا مندر کہاں بنا؟ پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے بتوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ صورتحال، اس کے اندر آپ نے فرمایا جو آیت جو خوفناک، کیونکہ ہمیں سزا ملنے والی ہے، ایران لگا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بڑی، اس لیے بڑی تکلیف دہ صورت سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد فتح تو نصرت تو ہمیں ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس ہلاکن فارسن ثم العرب علی عصرہم، کہ سب سے پہلے جو قوم ہلاک ہوگی وہ ایرانیوں کی ہوگی۔ آج ان پہ حملہ کر دیا نا اصفہان میں، انہوں نے، ہم تماشا دیکھیں گے، عرب سارے تماشا دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد مجھے ملا عمر کی وہ بات یاد آتی ہے، جب یہ پاکستان کا وفد گیا تھا نا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس نے کہا دیکھو پشتو میں بولا تھا لیکن پنجابی میں بڑا صحیح ترجمہ ہے، واریاں نہ لواؤ، آج ہماری باری ہے کل تمہاری آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ویل للعرب، یہ بہت کمال حدیث ہے، سیدہ زینب بن جہش کی حدیث ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ دیکھو عرب کے لیے تباہی۔ عرب کے لیے کیوں تباہی؟ عرب کے لیے اس سے تباہی کہ میں کہوں نا جی کہ مجھے یہ قوالی جو کرتے ہیں پنجابی والے یہ سمجھ نہیں آتی، تو کہتے ہیں نہیں مجھے معافی نہیں، میں سمجھاتی ہے، میں ہیر پوری سمجھتا ہوں بھائی، ہیر پر سر دھنتا ہوں، مجھے ہیر کو پتہ کرنے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، عرب کو قرآن نازل کیا تھا، عربوں کو سمجھ نہیں۔ دوسری یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ سے کہ دیکھو سب سے پہلی قوم جو تمہیں ملے گی، مجھ سے ملے گی، وہ تمہاری قوم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت پوچھے گی تو قریش کی جوتی لگتی ہے لیکن قریش موجود نہیں ہوگی۔ یہ جب ساری کی ساری ویل للعرب، پہلے فارس پھر عرب، پھر جب آپ نے فرمایا وہ جب بتایا میں نے خراب الیثرب، تو اس میں اب آپ تھوڑی سی بشارت بھی سن لیں، اپنے علاقوں کے لیے بشارت سن لیں۔ آپ نے فرمایا وہاں سے ایک شخص مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو وہاں سے ایک شخص بھاگ کے مکہ آ جائے، ظاہر بات ہے اس شخص کو جانتے ہوں گے لوگ، تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے لیے ہماری قیادت کرو، ہماری امامت کرو۔ بہت بری حالت ہوگی، ظاہر بات ہے فارس تباہ ہو چکا ہوگا، عرب تباہ ہو چکا ہوگا۔ اس امامت کی صورتحال میں وہ زبردستی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے فرمایا ان کی بیعت ہوگی، اور آپ نے فرمایا دیکھیں مسلم امہ کے اندر آج دیکھیں عبداللہ شام میں ہے، سب سے پہلے اسرائیل کے حملے کی سپورٹ کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے ایران کے حملے کی کنڈمنیشن کس نے کی ہے؟ عبداللہ۔ عرب ہے لیکن عربی بولنی نہیں آتی اس کو، ساری زندگی باپ نے باہر پلایا اس کو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو، امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ رہنے والا حجاز کا ہے اور سپورٹ تو اسرائیل کی کرتا ہے۔ فرمایا شام کے اندر ایک حکمران ہوگا بنو کلب سے، آپ نے میں ان کے گھوڑوں کی قسموں کو بھی جانتا ہوں ان کو وہ کیسے ہوں گے۔ وہاں سے سیدنا امام مہدی، جن کو لقب امام مہدی ہے، نام ان کا مختلف روایات میں سے، اس لیے میں زیادہ اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے سیدنا حسن کی اولاد میں سے، کوئی کہتا ہے سیدنا امام حسین کی اولاد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت اس کو جمع ہوں گے تو وہ لشکر روانہ کرے گا ان کے خلاف کہ اب تو یہ مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے، اور جب مسلمان پھر اکٹھے ہوں گے تو لشکر، اللہ ایک ہی علامت ہے امام مہدی کی، کوئی اور علامت نہیں۔ 32 سے 38 حدیثیں ہیں
کوئی اور واضح علامت نہیں ہے، ایک ہی واضح علامت ہے کہ مکہ سے تھوڑی دور ایک مقام بیضا کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام بیضا پر وہ لشکر جو ہے وہ دھسا دے گا، اور جیسے ہی وہ دھسائے گا خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان کا علاقہ، ہمارا اٹک سے اوپر کا علاقہ، مشہد کا تھوڑا سا علاقہ، تھوڑا سا ماورا، یہاں سے لوگ پھر نکلیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جھنڈے جو ہیں پھر ایلیا میں بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے، اور جب وہ جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو پھر ہوگا کیا کہ تم تقتلن اليہود، تم یہودیوں کو قتل کرو گے۔ ہاں کمال حدیث ہے، دیکھو مسلمان یہود سے لڑیں گے، پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ہے ایک یہودی، ادھر آؤ اور اس کو مار ڈال، مگر غرقت کا درخت نہیں بولے گا، ایک درخت ہے تو آج کل یہودی بہت لگا۔ اس صورتحال کے بعد جب وہاں بیت المقدس کے اوپر مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جب خراسان سے جائیں گے، یہاں پر بھارت جو ہے وہ جب سندھ پہ حملہ کرے گا اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ ہوگا، وہ یہاں آئے گا، وہ پھر ہند کے لوگوں سے لڑے گا، پھر ہند کے بادشاہوں کو گرفتار کر کے لے کے جائے گا اور ان کے خزانے بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت حق کی پہچان بتائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف ایک بات، ہر بندے کے بارے میں قرآن بڑا واضح حکم دیتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے ویسا تقویٰ اختیار کرو، اگر تم ہاتھ سے لڑ سکتے ہو تو لڑو، جا کے ہمت ہے تو جا کے لڑو، دنیا جہان لڑتی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ تقریباً اس 20-22 سال کے اندر 50 لاکھ مسلمان مار دیے، لڑا ہے نا جا کے دوسرے ملکوں میں۔ نہیں استطاعت، گفتگو کرو ان لوگوں کے خلاف کہ جو خاموش بیٹھے ہیں، نہیں استطاعت تو کم از کم دل میں تو برا کہو کہ یہ تم کیا لوگ ہو۔ من راء منکم منکرا ویغیرہ بہ بیدہ، جو دیکھے برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے، فإن لم یستطع، استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، زبان سے روک دے، فإن لم یستطع، نہیں رکھتا، مجھ سے بھی زیادہ گرا گزرا ہے تو بقلبہ، دل میں برا ہے، فذلک اضعف الایمان، اور جو دل میں برا نہیں کہتا، اللہ کے رسول فرمایا یہ دل میں برا کہنا ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے، پھر سمجھ لے کہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا